مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، کسی کو بھی میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ قوم کے بیٹے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دوحہ معاہدے کا خیر مقدم، افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے مؤثر مانیٹرنگ سسٹم کو ناگزیر قرار دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ معاہدہ درست سمت کی جانب پہلا قدم ہے۔ قطر اور ترکی کی جانب سے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ ترکی میں آئندہ مشاورتی اجلاس میں قابل تصدیق نگرانی کے نظام کا قیام چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے زور دیا کہ مستقبل میں پاکستان اور افغانستان میں کسی بھی جانی نقصان کو روکنا انتہائی اہم ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افغان طالبان اور ہندوتوا گٹھ جوڑ کو سخت وارننگ دے دی ہے۔ کہا کہ افغان طالبان پراکسیز کو لگام ڈالیں، بھارت ان کرائے کے قاتلوں کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، دشمن کی ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ Afghan regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے آئی سی سی کی جانب سے افغان کرکٹرز کی ہلاکتوں سے متعلق دعویٰ مسترد کرتے ہوئے غیر مصدقہ اور جانبدارانہ بیان بازی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ کسی بھی آزاد ذریعے سے تصدیق کیے بغیر بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ ایکس پر پیغام میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ نے فوراً سوشل میڈیا پر دعوے کی حمایت کی، جس نے معاملے میں سیاسی ایجنڈا واضح کر دیا۔ وزیر اطلاعات نے خبردار کیا، کھیل کو دہشت گردی اور سیاسی جھگڑوں میں الجھانا کرکٹ کے وقار کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دوسری جانب پاک افغان کشیدہ صورتحال کے باعث تورخم بارڈر پر تجارتی سرگرمیاں 8ویں روز بھی بند۔ بارڈر کی بندش کے باعث پاک افغان شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عمر شنواری سے۔ جی عمر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ تورخم سرحدی گزرگاہ آج 8ویں روز بھی ہر قسم آمد کے لیے بند ہے۔ بارڈر بندش کے باعث بارڈر کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں کڑی ہو گئی ہے۔ اس صوبے میں پاک افغان شاہراہ پہ موجود ہوں اور میرے عقب میں بھی دیکھ سکتی کہ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار کڑی ہے۔ کسٹم ذرائع کے مطابق یومیہ تقریباً 2000 گاڑیوں کی آمد رفت ہوتی ہے تورخم سرحدی گزرگاہ پر، اور جب تورخم سرحدی گزرگاہ پر کسٹم حکام کے مطابق 85 کروڑ روپے یومیہ اوسطاً دو طرفہ تجارت بھی ہوتی ہے، جبکہ امیگریشن حکام کے مطابق 10,000 سے زیادہ پیدل آمد و رفت بھی تورخم سرحدی گزرگاہ پہ ہوتی ہے۔ بارڈر بندش کے باعث یہاں پر دریاؤں اور ٹرانسپورٹ کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن کل دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں دریاؤں نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ اسی مذاکرات کے ذریعے پاک افغان تورخم سرحدی گزرگاہ جتنے بارڈر ہے وہ جلد از جلد کھول دیے جائیں گے۔ جی، اسپیس ٹیکنالوجی کے شعبے میں خود انحصاری کی جانب بڑا قدم۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا۔ دوست ملک چین کے خلائی اسٹیشن سے لانچ کیا گیا سیٹلائٹ HS-1 سے زرعی پیداوار میں 30% تک اضافہ متوقع، جنگلات اور گلیشیئرز کی نگرانی میں مددگار ہوگا، اسموگ کی صورتحال پر بھی بروقت معلومات فراہم کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سیٹلائٹ کی لانچنگ پر سائنسدانوں کو خراج تحسین۔ ظہیر علی خان کی رپورٹ دیکھیے۔
پاکستان اور چین کے درمیان خلائی ٹیکنالوجی میں تعاون کا نیا باب رقم۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ سیٹلائٹ HS-1 دوست ملک کے خلائی اسٹیشن سے لانچ کر دیا گیا۔ سیٹلائٹ کی روانگی پر اسپارکو آفس اسلام آباد میں پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ 130 بینڈز پر مشتمل جنگلات اور زراعت کی نگرانی کے علاوہ پیداوار میں اضافے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ HS-1 سے گلیشیئرز کی نگرانی میں معاونت ملے گی، فصلوں کو پانی کی کمی اور اسموگ کی صورتحال پر نظر رکھی جا سکے گی۔ اسپارکو حکام نے سیٹلائٹ کی روانگی کو تاریخی موقع قرار دیا۔ اس کے انکلوڈ ہونے سے ہمارے پاس جو انڈر گراؤنڈ ریسورسز ہیں اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرویلنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہمیں ملٹی ڈائریکشن یا ملٹی ڈائمینشنل جو ہے نا ہمیں ایڈوانٹیجز دے رہا ہے۔ پاکستان نے اس وقت ہیرا ہاتھ میں لے لیا ہے۔ پہلے اگر ہمارے ہاتھ میں چاندی تھی پھر سونا آیا تو ہیرا آیا، یہ والی بات ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان جو سے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب ہمارا سگنیچر بہتر ہو گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے HS-1 کی لانچنگ پر پاکستان اور چین کے سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کو سراہا، جنہوں نے منصوبے پر انتھک محنت، پیشہ ورانہ مہارت اور مثالی تعاون کا مظاہرہ کیا۔ چیئرمین اسپارکو یوسف خان کا قوم کو مبارکباد کا پیغام، کہا کہ سیٹلائٹ آج ہی اپنے مدار میں داخل ہو جائے گا۔ اس کی مدار میں ٹیسٹنگ میں 2 ماہ لگ سکتے ہیں، جس کے بعد سیٹلائٹ مکمل فعال ہو جائے گا۔ سبز انقلاب کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا مشن اور تیزی سے بدلتے موسم میں ٹوٹتے پگھلتے گلیشیئرز کی مانیٹرنگ۔ پاکستان نے جدید ترین ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ سیٹلائٹ تیار کر لیا، جو کلائمیٹ سمارٹ زرعی منصوبہ بندی اور گلیشیئرز کی نگرانی میں اپنی مثال آپ ہے۔ HS-1 کلائمیٹ سمارٹ فارمنگ، جنگلات، زرعی پیداوار اور نگرانی میں معاون ثابت ہوگا۔ کس فصل کے لیے کون سی زمین موزوں ہے، کس فصل کو کیڑا لگ گیا۔ HS-1 رہنمائی کرے گا کہ کس ماحول میں کون سے علاقے جنگلات کی تیز افزائش کے لیے سازگار ہو سکتے ہیں۔ HS-1 سب بتائے گا، یہ سراغ بھی فوری لگایا جا سکے گا کہ کہاں جنگلات کٹے اور جنگلات کی کٹائی سے کاربن کے اخراج میں کتنا اضافہ ہوا۔ صرف یہی نہیں، کون سے گلیشیئرز کس رفتار سے پگھل رہے ہیں یا پھر اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، بروقت پتہ چل سکے گا۔ کن علاقوں میں کون سی فصلیں پانی کی قلت، ہیٹ ویو یا کسی بیماری کا شکار ہیں۔ HS-1 ریڈار کے طور پر کام کرے گا۔ ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ سیٹلائٹ HS-1 کے 130 بینڈ ہیں۔ دنیا کے چند ہی ممالک ایسے جدید ترین سیٹلائٹ کے حامل ہیں جو ڈیٹا کی درجہ بندی میں کسی کے محتاج ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں 15ویں G20 وزارتی اجلاس میں شرکت۔ پاکستان میں سیلاب کی بڑھتی ہوئی شدت اور تسلسل کو اجاگر کیا۔ پاکستان کے کلائمیٹ پراسپیرٹی پلان کی تیاری میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ اجلاس میں سرمایہ کی لاگت، قرض اور ترقی کے راستے کے موضوع پر بحث کی گئی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا، حکومت اپنے وسائل سے سیلاب سے متعلق بچاؤ اور امدادی سرگرمیوں کے اخراجات پورے کرے گی۔ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت فنڈنگ دستیاب ہے۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو فوری طور پر فعال کرنے پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے IFC مینیجنگ ڈائریکٹر مختار ڈیوپ سے ملاقات میں IFC کی حالیہ تنظیم نو میں پاکستان کو علاقائی مرکز کا درجہ دینے پر شکریہ ادا کیا اور اس فیصلے کو پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا مظہر قرار دیا۔